نومبر 633 عیسوی کے دوسرے اور رمضان المبارک کی 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہو گئی تھی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار نے سرد رات کو ہلا کر رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ رہا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہو، شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے ہی ہڑبونگ خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچھیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشتناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شبخون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بستیوں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد مسنہ بن حارثہ کے گھڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کر جاتا نظر آتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں میں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و غوغا اور واویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے، ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور ان کے زخمی پیاسے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر دکھایا۔ لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھیں۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسریٰ کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں۔ خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھیں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا، وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا۔ عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سالار اعلیٰ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اسے لانے والے سالار نے ابو لیلہ سے کہا۔ سالار کا نام ربیہ بن بجیر بتاتی ہے۔ یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ لڑکی نے جواب دیا، سابحہ۔ سابحہ بنت ربیہ بن بجیر۔ میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ابو لیلہ نے پوچھا، کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا، کیا تو نے ان کے انجام کو دیکھا ہے؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ سابحہ نے کہا، تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں۔ اس کا نام بلال بن عقا ہے۔ ابو لیلہ نے پوچھا، کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ اگر ڈھونڈ لے گی تو اسے ڈھونڈ لے، اور ڈھونڈ کر کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہے، مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا؟ سابحہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عقا کے درمیان ہوئی تھی، اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن عقا کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہی تھا۔ ایک عیسائی نے بتایا وہ زمیل چلا گیا ہے۔ ابو لیلہ نے پوچھا، کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ عیسائی نے بتایا وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے؟ اس نے کئی بار کہا کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔
دوسرے عیسائی نے جواب دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ سے پوچھا، اب بتا لڑکی، میں تمہاری قیدی ہوں۔ صابحہ نے کہا، میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں نہیں روک سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دل میں رحم ہوتا ہے، میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ ابو لیلہ نے کہا، اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار مان لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا، کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے، اگر مجھے پسند کی ذرا بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے والا اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ ابو لیلہ نے کہا، خدا کی قسم تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا، شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے، وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے، لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے، پھر بھی تم انتظار کرو، زمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ ابو لیلہ نے کہا، کیا ہے اس گھر میں؟ وہاں تیرے باپ، بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے، ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صابحہ بنت ربیہ بن بجیر رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تمکنت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مثنہ بن حارثہ سے کہا، ابن حارثہ، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کی؟ مثنہ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا، لاریب لاریب، کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں، اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن حارثہ کے بیٹے میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے، دل میں بار بار یہ ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، کیا اللہ مجھے یہ موقع دے گا کہ میں اپنا ارادہ پورا کر سکوں؟ مثنہ نے کہا، تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا۔ مثنہ نے کہا، کچھ دیر بعد تمام سالار خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا حذف زمیل ہے۔ جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا، سنہ سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل پہنچا ہو، لیکن زمیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شب خون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سنہ میں خالد رضی اللہ عنہ نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا، ساری رات چلتے گزری، دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے، جہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزیح اور سنہ وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا، یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقا کے متعلق معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ 1 روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا لیا گیا کہ زمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 2 حکم دیے،
ایک یہ کہ سنا سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زمیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان تین اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔ رضاب بالکل خالی ہو چکا تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ جہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے باپ عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ سنا کی عورتیں زمیل لائی جا چکی تھیں، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ کو بلایا، بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا، کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ صابحہ نے کہا، میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ابو لیلہ خالد رضی اللہ عنہ سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اس سے شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبہ صابحہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ مدائن میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے، ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا تھا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی، رقص و نغمے کی محفلیں اب سوگوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے، جہاں کنواریوں کی عصمتیں لٹتی تھیں، رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی فصل، ان کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو مثنہ بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا تھا، اور اب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے۔ محل سے فرعونوں جیسی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے، اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ مدائن کو بچاؤ، اب کسریٰ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی، مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی، وہ مدائن پر حملے کی جرت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسریٰ کے جانشین نے کہا، کیا وہ مدائن تک آنے کی جرت نہیں کریں گے جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں رہ ہی کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی، کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدائن کو بچاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ کی منزل مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شبخون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کسریٰ ساری جنگی طاقت داؤ پر لگا دیں گے، اور خالد رضی اللہ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدائن کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ایک جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ کو تفصیلی اطلاع دی، ان قبیلوں پر ہماری تھاک بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی عورتوں اور اموال کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں کسریٰ پر بھروسہ نہیں رہا اور وہ نوشرواں عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں،
انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نمر اور ایاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ایک اور ایلچی نے بتایا وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم وہ مانگیں گے ہم انہیں دیں گے۔ کیا انہیں کسی نے بتایا نہیں کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے؟ بلاؤ ان سب کے سرداروں کو بلاؤ۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے عراق کے طول و عرض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شب خون مار کر تمام قبیلوں کو اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ یہ مکمل درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو زیادہ تر مورخوں نے بیان کی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ ان کے اطاعت قبول کرنے میں خالد رضی اللہ عنہ کی دہشت بھی شامل تھی۔ یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں کو پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ کر آتے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کے حاکموں نے انہیں زرخرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غصب کیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور انہی میں سے اموال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کر دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی تھی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کر لیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ولید کے بیٹے، نوشرواں عادل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی لمبی مدت بعد نصیب ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق جو فارس کے زیر نگیں تھا اس کی سرحد ختم ہوتی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یک کے بعد دیگرے اتنی زیادہ فتوحات نے خالد رضی اللہ عنہ کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے، ان کا کوئی قدم بلا سوچے نہیں اٹھتا تھا۔ خدا کی قسم، ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار کاکا نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسریٰ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلو میں رومی ہیں؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے، وہ آگے بڑھیں گے، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہمیں زرتشت کے پجاریوں سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زمین پر انگلی سے لکیر کھینچ کر اپنے سالاروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں اور وہ کون سا مقام ہے جہاں قبضہ کر کے ہم اس راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ یہ مقام فراز تھا۔ یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں پر رومیوں اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔ عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان قابض ہو گئے تھے، یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فراز سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخین لین پال اور ہنری اسمتھ، جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا، لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے، بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب فراز کی طرف کوچ کر رہے تھے اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن میں ضروری پن تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے۔ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں کوئی اور ہوگا؟
کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہ عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے، بہت ضروری ہے دیکھنا۔ جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں، یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو، ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر؟ کیا ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں؟ ہاں، ہمیں یہ بھول جانا چاہیے۔ مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانش مندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ معاہدے کی شرطیں ہو گئیں۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے اس پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایاد تھے جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جو ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہ مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا فراز کی طرف کوچ ان کی خودسری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امیر المومنین کو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی۔